میں فسانے تلاش کرتا ہوں، آپ عنوان ڈھونڈ کر لائیں۔ آؤ بادہ کشوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائیں۔ ذہانت رو رہی ہے منہ چھپائے، جہالت قہقہے برسا رہی ہے۔ ادب پر افسروں کا ہے تسلط، حکومت شاعری فرما رہی ہے۔ سنیے پروگرام کرنٹ افیئرز ود فاروق شیخ ہر ہفتے کی دوپہر 2 بجے صرف ویو FM 96.6 پر۔ FM 96.6 کی لہروں پر فاروق شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کا تقریباً 70% جو ہے وہ حصہ زراعت پر مشتمل ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تقریباً اسی میں 23% ایسی آبادی ہے جو زراعت کے ساتھ اس طریقے سے وابستہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے تقریباً 70% ہم زراعت سے حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کی GDP میں زراعت کا حصہ تقریباً 23% ہے اور 50% افراد کا روزگار تقریباً زراعت کے شعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اس ساری انفارمیشن میں کویسچن یہ آتا ہے کہ زرعی ریسرچ کے حوالے سے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اتنی ایفرٹ کی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، ہم نے کیا اس میں سے بینیفٹس لیے ہیں، اور آج جب گورنمنٹ کی جانب سے ایک نیا پلان سامنے آ رہا ہے جس کو ایگریکلچر ریسرچ ٹرانسفارمیشن پلان کہا جا رہا ہے کہ اس میں جتنی آپ کی مین 4 کراپس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان دیا گیا ہے۔ ان کو کیوں پرائیویٹائز کیا جائے گا؟ میرے پاس اس پلان کی کاپی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس پلان میں جو مین پوائنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ غیر معیاری اور سست روی کا شکار زرعی تحقیق ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور میں اس انٹروڈکشن کے بعد آج کے جو مہمان ہیں ان سے بھی یقیناً تعارف آپ کا کرواؤں گا۔ دوسری بات اس میں یہ کہی گئی کہ نئے سسٹم کے لیے سائنسی اور تکنیکی انسانی وسائل نئے سرے سے مارکیٹ کے مطابق تنخواہ کا ڈھانچہ اور 3 سالہ کانٹریکٹ کی وجہ سے اس کو بھی چینج کیا جائے گا، اور موجودہ زرعی تحقیقی نظام کا وسیع اور غیر منظم ڈھانچہ ہے، اس لیے بھی زرعی ریسرچ کے سیٹ اپ میں ان 4 مین جو شعبہ جات ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان ہے۔ سائنسدانوں کی ضعیف العمری کی وجہ سے گرتا تحقیقی معیار ہے، ایج فیکٹر بڑھنے کی وجہ سے وہ بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے بھی اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی کہ بھرتی کے لیے شفاف نظام جو کہ موجودہ نظام میں نہیں ہے۔ اب یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی بیس پر یہ PC1 جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، ایک اس کو پلان میں لایا گیا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ تنخواہوں کی مراد لاکھوں میں ماہانہ بنیاد پر ہے۔ بیان کردہ مقاصد کیا ہیں اس کے کہ زراعت کے مختلف شعبوں سے مؤثر ہم آہنگی ہونی چاہیے، ترجیحی تحقیق کے لیے پروجیکٹ کی فنڈنگ، مؤثر تحقیقی نظام کام کرنے کے لیے عملی لچک اور مارکیٹ بیس تنخواہ مراد پر مشتمل نظام سے بہترین تحقیقی ماحول۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے یہ 4 شعبے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان ہے۔ یہ 4 شعبے کون سے ہیں؟ اس میں شوگر کین ہے، رائس ہے، ویٹ ہے اور میز ہے۔ یہ وہ ہیں جو آپ کے فوڈ سیکیورٹی پلان کو سیکیور کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر یہ پلان کیوں جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایگریکلچر ریسرچ سائنٹسٹ ایسوسیشن کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خنسا خاکوانی صاحبہ، جو 20 سال سے گزشتہ جو ہے ایگریکلچر میں سروسز کر رہی ہیں اور کافی ایکسپیرینس بھی رکھتی ہیں ریسرچ کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ایگریکلچر کے حوالے سے جو پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے یہ ایک آج کل کافی ہاٹ ایشو ہے کہ جو مین 4 شعبے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ایسی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے گورنمنٹ کو آپ کے مطابق؟ جی بالکل، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایگریکلچر ریسرچ پاکستان میں ایک واحد فیلڈ ہے جو ریسرچ کی فیلڈ میں اسٹیبلش فیلڈ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ایسا شعبہ ہے کہ اب میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 1960 کی دہائی میں ایک میں ایونٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، واقعہ ہسٹری سے ہمیں اپنی سیکھنا چاہیے کہ ایوب خان کا دور تھا
اور ایک پروجیکٹ تھا امریکہ کا, اس کا نام تھا PL480. اس کے تھرو نا جو غریب ملک ہیں ان کو امدادی گندم دی جاتی تھی. پاکستان کی یہاں سے جو ریپریزنٹیٹیو تھا وہ گیا, گورنمنٹ کا سگنیچر ہوئے جی. جو USDA یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے جو ہیڈ تھے, انہوں نے وہ پیپر سگنیچرز کے بعد زمین پر پھینک دیا. تو وہ پیپر اس کو جھک کے اٹھانا پڑا. یہ بات اس نے آ کے واپس ایوب خان صاحب کو بتائی. تب ایوب خان نے یہ تہیہ کر لیا کہ ایٹ لیسٹ گندم میں تو میں نے اپنے ملک کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور پھر یہ اسپیسیفک یہ جو آپ ایکٹ پڑھ رہے تھے یہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے, اور یہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں یہ ان اداروں سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. یہ اس کا پس منظر ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں ہماری جو ہے پاپولیشن وہ کتنی انکریز ہوئی. پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک 4 فولڈ انکریز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے ان اداروں ریسرچ کا کام کیا ہے, آپ یہ دیکھیں اچھی سے اچھی ورائٹیز بنانا جو کہ بیٹر ییلڈنگ ہو. ٹھیک ہے, پروڈکشن ٹیکنالوجی ساتھ دینا, کسان کو سوائل کی ہیلتھ وغیرہ اس کو ٹیسٹ کرنا, اور ساتھ ہی یہ جو پیسٹی سائڈز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا کہ یہ کیا معیار کے مطابق ہیں اسٹینڈرڈ. یہ ایگریکلچر ریسرچ, یہ جو ہمارا ایوب ریسرچ ہے اس کا یہ مین صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلے جو آپ دیکھیں جب 1960 تھی, آپ کی گندم جو تھی اس کی ییلڈ کیا تھی, 20 من پر ایکڑ. ٹھیک ہے, اب آپ کی گندم کی ییلڈ کیا ہے, اکبر ویرائٹی جو ہے گلیکسی جو ہے اس کی 80 من پر ایکڑ ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے, یہ ایگریکلچر ریسرچ کی وجہ سے ہے, اور یہ ایوب ریسرچ کی ورائٹی ہے. اسی طرح اگر آپ رائس کی ورائٹیز دیکھیں ان میں بھی 20 من شروع میں تھا 60s کے قریب, اور اب وہ بھی 80s تک پہنچ چکا ہے. اب شوگر کین کا دیکھیں تو 70 ٹن پر ہیکٹیئر جو تھا وہ اس کی ییلڈ تھی, اور اب وہ 130 کے قریب پہنچ چکی ہے. اور شوگر ریکوری آپ دیکھیں 7 ٹن پر ہیکٹیئر تھی تو اب وہ 15 ٹن کے قریب پہنچ چکی ہے. تو یہ سارا کس نے کیا, یہ زرعی اداروں نے اور زرعی ریسرچ نے کیا. بالکل صحیح. اب جی اب اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں نے واقعہ ریلیٹ کیا ہے, اب 1960 کی ہی دہائی میں میکسیکو میں بھی قحط چل رہا تھا اس زمانے. تو تب نارمن بورلوگ جو تھا وہ اس پہ نا سیمنٹ, وہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ویٹ کا اور میز ریسرچ کا, تو وہاں پہ یہ ساری ریسرچ چل رہی تھی. تب پاکستان ایوب خان نے اس کے ساتھ مل کے یہ سارا کا سارا سیٹ اپ یہاں پہ ترتیب دیا. اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں 13 جو ہے 13 وہ ہمارے آن کیمپس انسٹیٹیوٹ ہیں. ٹھیک ہے, جس میں ویٹ بھی آتا ہے, ہمارا پوسٹ ہارویسٹ آتا ہے, بایو ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آتا ہے. 13 ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں, اور 14 ہمارے جو ہیں وہ آؤٹ اسٹیشن ہیں, جس میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کا آتا ہے, KSK کالا شکاکو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آتا ہے, اور میز اینڈ ملٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ یوسف والا ساہیوال. اس طرح یہ سارے کے سارے ایگرو ایکولوجیکل زونز دیکھ کے جس طرح سے ہمارا نہری نظام پورے پنجاب میں پھیل چکا ہے, ایگزیکٹلی ویسے یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ پھیلے ہوئے ہیں نیڈ بیسڈ کسانوں کو سیڈ فراہم کرنے کے لیے, اور بڑے ہی زبردست قسم کا ان کا سیٹ اپ ہے, جس کی وجہ سے آپ جسٹ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال کی میں بات کر رہی ہوں, 200 سے زیادہ ورائٹیز یہ ادارہ ریلیز کر چکا ہے مختلف فصلوں کی. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں ایک نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ نیاب جو ہے, اس نے وہ بھی 70 کی دہائی میں مارز وجود میں آیا, اور ابھی تک اس نے 11 ورائٹیز دی ہیں. کیونکہ اس کا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے, اس نے نا یہ ریڈیشن پہ اور اس کی پلسز کے اوپر کام ہے, اس کا یہ جی کاٹن پہ کام ہے, لیکن آپ یہ نہیں ڈینائی کر سکتے اس کی جسٹ جو ایک ورائٹی ہے نیاب 78 کاٹن کی, وہ ریولوشن لے کر آئی ہے پورے پاکستان میں. اور صرف اسی ورائٹی کے بجٹ سے ہی میں کہتی ہوں ابھی تک جتنا نیاب کا بجٹ ہوگا وہ پورا ہو چکا ہے. اسی طرح آپ نا نبجی کا بھی دیکھ لیں اور ایوب ریسرچ کا بھی دیکھ لیں. اچھا, جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 10 سال میں 200 سے زائد ورائٹیز کو ریلیز کیا گیا ہے, ایوب ریسرچ کی آپ بات کر رہی ہے. سیڈز کو کسان تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے ایکسپیریمنٹس ہمارے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پرابلم آتی ہے کہ سیڈ کو پہنچانا کیسے ہے, کسان کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے, پروڈکشن کو کیسے ہم نے ریز کرنا ہے. تو یہ جو درمیان میں ہمارا سورس ہے یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. بالکل جی, آپ نے بالکل رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اصل پرابلم یہیں پر آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم ورائٹیز بناتے ہیں اس کا ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم نے نا تھوڑا اماؤنٹ
प्री बेसिक या बेसिक सीड हमने ना देना है गवर्नमेंट को या किसी भी, तो ये जो है हमारा सीड प्रोडक्शन के जो इंस्टीट्यूट हैं वो इसको यानी कि प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन उस तरह से ये किसान तक पहुंच नहीं रही है हमारी वैराइटीज़। अब हुकूमत अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो उनको चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट ले आएँ। ये जो 10 अरब उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना है इस एक्ट के मुताबिक, उनको चाहिए सीड प्रोडक्शंस के सेल लगाएं। अब ये हमारे इतने ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इनको साथ हायर करें, इनको आप लोन दें, इनको ज़मीनें दें, ये सीड प्रोडक्शन करेंगे। ना सिर्फ हमारे किसान को सस्ता मियारी बीज मिलेगा बल्कि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और साथ ही हमारी ये जो है जो बेरोज़गारी है ये भी कम होगी। बिल्कुल सही है। जो वैराइटीज़ का आप जिक्र करती हैं कि कोई भी वैरायटी है वो तैयार होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर करते हैं नॉर्मली? अब जैसे हम बात करें इसमें आपके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट में 3 साल की मुद्दत डिटर्मिन की है, क्या वैरायटी इतनी देर में इनफ टाइम फ्रेम है उसमें तैयार हम कर सकते हैं उसको? नहीं जी नहीं, मैं आपको बताऊं ऐसा है कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। पहले तो मैं आपको वैरायटी डेवलपमेंट का बताऊंगी कि ब्रीडर जो है हमारे वो ना क्रॉसेस करते हैं तकरीबन सैकड़ों में, हज़ारों में। उसके बाद उन जो क्रॉसेस हैं उनको एवेल्युएशन के लिए हम लोग उनकी जनरेशन्स लगाते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 7 जनरेशन हम उनकी सिलेक्शन करते हैं उन क्रॉसेस की। जो अच्छी यील्ड दे रही है, स्टेबल है, यूनिफॉर्म है, उसको हमने आगे लेके जाना है। फिर ये प्रिलिमिनरी यील्ड हमारा 1 से 2 साल चलता है, फिर हमारा एडवांस यील्ड ट्रायल चलते हैं 1 से 2 साल। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट सब कमेटी बैठती है और मल्टी लोकेशंस ट्रायल हमारे चलते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे के पूरे पंजाब में, हर जगह इनको टेस्ट किया जाता है। इनकी यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है, इनकी यील्ड देखी जाती है, इनकी स्टेबिलिटी, क्या ये हर जगह एक जैसा परफॉर्म कर रही है। फिर अगर होता है ये डॉक्यूमेंटेड होती है हर चीज़, फिर उसको लिया जाता है, फिर एक्सपर्ट सब कमेटी बैठती है, फिर हमारी जो है वो सीड प्रोडक्शन वाले इदारे इनको ना पंजाब जो है हमारी गवर्नमेंट के अंडर इसको अप्रूव करते हैं जनरल कल्टीवेशन के लिए। तो ये इतना हेक्टिक प्रोसेस है। ये 3 साल का, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूँगी, 3 साल के अरसे में तो आप एक ऑलरेडी अप्रूव वैरायटी को डिसेमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसका फैलाव नहीं कर सकते हैं। आप उसको कैसे आप वैरायटीज़ बनाएंगे? और अभी मैं एक क्रॉप पे अगर काम कर रही हूँ ना, आप ये देखें कि मुझे दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट कर दिया जाए तो मुझे तो 3 साल तो उसे समझने में लग जाएंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट में ऐसा किया जा रहा है जिसकी अगर 3 साल एक्सपर्ट है वो एक क्रॉप का हमेशा एक्सपर्ट होता है, ठीक है, एक्सपर्ट है क्रॉप का, उसको उठा के अब वो गंदम का है अगर उसे वेजिटेबल में भेज रहे हैं। अब आप ये देखें, वो तो हमारा साइंटिस्ट एक मुल्क कौम का सरमाया है, उस पर इतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है, वो तो यंग आने वाले साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा, वो तो एक नेशनल एसेट है हमारे लिए। और उसने हमें सारी की सारी जो है जर्म प्लाज्म हमारा, उसके बारे में हमें बताना है कि ये ऐसा है, ये इस तरह इस एनवायरनमेंट में ऐसे परफॉर्म करना है। अगर हमारे में रस्ट का इशू आ रहा है, कोई बीमारी का आ रहा है, तो आप इसको इससे क्रॉस करो, तो फिर आपको फ्यूचर में ना एक अच्छी यील्ड और इस बीमारी से बचाव मिलेगा। तो जब आप उसको उठा के दूसरे महकमे में भेज देंगे और नए लोग आएंगे, उनको क्या पता कि ये मटीरियल है। अब आप खुद देखें, आपके स्टूडियो में किसी एक बंदे को हायर कर दें जिसे कुछ पता ही नहीं, वो तो आके उसे तो पता ही नहीं मैंने किस तरह ऑपरेट करनी है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके बारे में अगर आप चाहें तो जैसे आपने इसके पॉइंट्स बताए हैं। जी बिल्कुल, मैं उस साइड पे भी आऊँगा। मैं अभी ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जनरल आपसे कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन को यकीनन आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा मेन फोकस ही यही होगा। वीट, कोई वीट रिसर्च है या कोई भी आप शोबा ले लें, एक जनरल क्वेश्चन लोगों का होता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। फैसलाबाद में 4 बड़े इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें निबजी भी है, नयाब भी है, अयूब रिसर्च भी है, ज़रिया यूनिवर्सिटी भी है जो स्टूडेंट्स को तैयार कर रही है। ये 4 बड़े इदारे हैं। उसके बावजूद हमें बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं जिनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र आती है। तो जो मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये इदारे इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ले रहे हैं और तनख्वाहें भी जाती हैं इनके ऊपर, और ये क्या इतना प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा है। एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये इदारे कुछ नहीं कर रहे तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप ये देखें, ये पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, इसका ये नहीं है रिसर्च, ऑल्दो वो करते हैं, लेकिन ये ना आप लोग एकेडमिक इसका है, और ये सारे ब्रेन जितने भी हैं रिसर्च के, ये इन्होंने प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब निबजी का आप देखें तो इसका सिर्फ एग्रीकल्चर मैंडेट नहीं है, इसका हेल्थ भी है, इसका इन्वायरमेंट भी है, इंडस्ट्री भी है,
ٹھیک ہے. اور نا بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ ہماری بیٹی ویرائٹیز دی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اور یہ اپنا ایم فل پی ایچ ڈی یہ کورسز بھی یہ کرا رہے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں ادھر, محبوب الرحمان ہیں, اور اتنے ہمارے کاٹن بریڈر ہیں جن کو پرائڈ آف پرفارمنس مل چکا ہے, بڑا اچھا انہوں نے پرفارم. پھر اب نیاب کی میں نے بتایا تو یہ نا نیاب 78 کی جیسے میں نے اگزامپل دی, صرف ایک اسی ورائٹی سے ہی ان کا تو بجٹ نکل سکتا ہے. اور ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ تو اس کی تو کوئی اور پاکستان میں مثال نہیں ہے جتنا کہ اس ادارے نے ڈلیور کیا ہے. ابھی میں آپ سے فگر شیئر کروں تو آلموسٹ 200 بلینس میں نا اس ادارے کا ورائٹیز کا امپیکٹ ہے, آپ یہ دیکھیں. تو جب اتنا زیادہ ہے, اور دوسرا یہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ بتا دوں, جب آپ نا کوئی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, چاہے فٹ بال کی آپ ٹیم سلیکٹ, بڑے اچھے پلیئر آپ نے سلیکٹ کر لیے جی, ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہے ان کا کریک پیچھے سے ریکارڈ ہے اور جی سب کچھ, لیکن اس کو آپ جب ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے کوچ ایک پرووائڈ کرتے ہیں نا جو اسے گروم کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ نے ان ریسرچ کے اداروں کے ساتھ کیا کیا, آپ دیکھیں ایک جی اس کی ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی انڈیکیٹرز 2007 کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں صاف لکھا ہوا ہے آپ نے ان اداروں کو کوئی بھی گرانٹ نہیں دی ہے, کوئی پروجیکٹس نہیں دیے ہیں. جو برین ہوا ہے سارا کا سارا ڈرین ہو رہا ہے, جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, ایکسپرٹ آپ لوگوں کے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا اس وقت ادارے میں لوگ تھے ان میں جو سائنٹسٹ آپ نے ہائر کیا جس کی کوالیفیکیشن 18 ایئر اس کا ہے اکیڈیمک, اور نہ ایم فل آپ ریکروٹ کرتے ہیں, اس کو اپنے 7,000 روپے مہینے پہ کانٹریکٹ پہ رکھا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جو ایک بیلدار یا ایک اسکیل کا بندہ تھا اس سے بھی اس کی کم تنخواہ تھی, ٹھیک ہے. تو اب ان بندوں نے, وہ بیچارے جن بھی حالات میں رہے ہیں, 10 سال کانٹریکٹ پہ رہے ہیں, وہ انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کو چلائے رکھا ہے. اب جب وہ آئے ہیں اس سٹیج پہ, ٹھیک ہے, کہ ان کی کوئی پینشن بن جائے یا کوئی گریجویٹی بن جائے کچھ, تو اب اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں انہوں نے کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو امپلائیز ہیں جن کی ابھی 10 سال سروس نہیں ہوئی, انہیں صرف 1 سال کی تنخواہ دے کے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. جن کی 10 سال رہتی ہے, جو کہ ہمارے اس وقت سرمایہ ہے ملک و قوم کا, انہوں نے 20-30 سال ایک کراپ پہ لگایا ہوا ہے, جتنا ان کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے, اس کو نا یہ ریٹائر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں. اور جو درمیان والے ہیں ان کو پرفارمنس بیس رکھیں گے اور ان کو سرپلس پول میں ڈال رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کو کوئی کام نہیں لیا جائے گا, ان کو سرپلس پول میں ڈال دیا جائے گا. اور آپ کو ایک تھوڑا سا میں ایک امپلائی رائٹس کے بارے میں بتاؤں کہ جب ہمارے CCRI کے ایک یہ فیڈرل کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں کچھ ملازمین کو جب یہ ان کا ایجنڈا پتہ چلا تو کئی اس میں بے ہوش ہو گئے کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم اتنی کم تنخواہوں پہ کام کرتے رہے, اور جب اینڈ آف دی ڈے آپ کو کچھ وہ ملتا ہے ریوارڈ, وہ بھی آپ کو کچھ نہیں ہے. اور اسی گورنمنٹ کے میں آپ کو بتاؤں, جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں ہمارے فوڈ سیکورٹی کے ایڈوائزر, ہر جگہ وہ یہ ایک مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کنفیوشس جو تھا نا ایک چائنا کا فلسفر تھا, ٹھیک ہے. اس کے شاگرد نے اس سے پوچھا اگر میں 3 آپشن آپ کو دوں گورنمنٹ کی کہ کیسے اس کو آپ بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ نا آپ اس کا اسلحہ اگر نکالنا ہو, اس میں سے ایلیمینیٹ کرنا ہو, تو اس کے اوپر آپ کی بات ہے. ایک ہے جی فوڈ آپ کا سیکیورٹی, اگر اس کے اوپر آپ کمپرومائز کریں گے, یا پھر ٹرسٹ بٹوین گورنمنٹ اور نیشن پیپل, ٹھیک ہے. تو وہ جو کنفیوشس ہے وہ کہتا ہے جی آپ پہلے تو ویپن میں چھوڑ دوں گا, اگر پھر بھی آپ کا اگر ملک نہیں بچتا ریاست تو میں فوڈ کا چھوڑ دوں گا, لیکن ٹرسٹ بٹوین پیپل اینڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کو تو آپ ویسے ہی جو ہم آگے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے تباہ ہوگی, تو آپ ٹرسٹ بٹوین گورنمنٹ اینڈ جو نیشن ہے وہ بھی تباہ کریں تاکہ کوئی آئندہ اپنی ملک و قوم کے لیے وہ بھی نہ اٹھائے. بالکل صحیح ہے. فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کافی زیادہ توجہ طلب بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی سوال نہیں اٹھنا چاہیے, اور اس کو بڑا ہمیں کانشیسلی دیکھنا چاہیے. فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور ایگریکلچر کی ریسرچ کی اچیومنٹس اور کنسیکوینسز آف ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خنسا خاکوانی,
سائنٹسٹ ہیں, زرعی سائنٹسٹ. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر, یعنی کہ 0334196696 پر ہمیں کالز کریں, میسیجز کریں اور پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں. زراعت کے حوالے سے, زرعی ریسرچ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ڈپارٹمنٹس کی کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں وہ ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں, ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. This is the hit station for the hit nation with Wave FM 96.6. One radio for everyone. FM 96.6. 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6. The unstoppable, the unstoppable, the unstoppable, the unmatchable, the unmatchable, the unmatchable, The unbreakable, the unbreakable, the unbreakable, the unbreakable. Wave FM 96.6. The voice that entertains you whole year. Wave FM 96.6. ابھرتی کرنوں اور ڈوبتے پہروں کا ساز ویو ایف ایم 96.6. Wave FM 96.6. Your station. Across the waves of air. This is FM 96.6. Music, fun, and education. Pen is a real weapon. This is all for you because we are Wave FM 96.6. آپ سن رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6. Bringing best quality 24/7 radio transmission in Faisalabad. Wave FM 96.6. Entertaining station FM 96.6. میں فسانے تلاش کرتا ہوں, آپ عنوان ڈھونڈ کر لائیں. آؤ بادہ کشوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائیں. ذہانت رو رہی ہے منہ چھپائے, جہالت قہقہے برسا رہی ہے. ادب پر افسروں کا ہے تسلط, حکومت شاعری فرما رہی ہے. سنیے پروگرام کرنٹ افیئرز ود فاروق شیخ ہر ہفتے کی دوپہر 2 بجے صرف ویو ایف ایم 96.6 پر. جی ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. مجھے کہتے ہیں فاروق شیخ اور آپ ویو ایف ایم 96.6 پر سن رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرس. آج ہم زراعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, زرعی تحقیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ٹرانسفارمیشن ایکٹ کو بھی ڈسکس ہم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ہمارا فوکس بھی ہے آج کہ اس کو جو 4 مین شعبے ہیں ان کو جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, جس میں شوگر کین ہے, رائس ہے, ویٹ ہے اور میز ہے. ہماری زراعت میں بہت زیادہ رول ہے ان کا, فوڈ سیکیورٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چاروں, بلکہ آپ کا پورا پلان ہی بنتا ہے ان کے ساتھ ہے. تو ان کو بالکل بھی کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یا ٹرانسفارمیشن ہوگی تو اس کی کیا کیا کنسیکوینسز ہوں گے ان کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے. ابھی جب ہم بریک پر تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں, کالر ہیں جاوید اقبال صاحب, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کویشچن کیا ہے, میں چاہوں گا کہ میں میڈم کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے میڈم کویشچن یہ کیا ہے کہ ابھی بغیر بیج کے کنو آئے تھے مارکیٹ میں, ایک ریسرچ ہوئی تھی اور وہ اتنا کچھ سکسیزفل ایکسپیرینس نہیں رہا, تحقیق اتنی کامیاب نہیں ہوئی. ہم ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا, تحقیق کی, کامیاب بھی نہیں ہوئے, ہمارے ایکسپینسز بھی جو ہوئے اس کے اوپر. تو ایسے کیسے ریسرچ اپروو ہو کے آگے مارکیٹ تک آ جاتی ہے؟
جی بالکل ایسا ہے کہ یہ جو ہے گورنمنٹ ہماری ورائٹیز اپروو کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتایا ہے. اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ ایک ورائٹی مارکیٹ میں آئی ہے تو وہ ہمیشہ ہی رہے گی. اب میں نے اتنی اچھی آپ کو اگزامپل دی نیاب 78 کی، اس وقت کی بیسٹ ورائٹی ہے یہ ریولوشن لے کر آئی. جیسے یہ میکسی پاک ہے، اب میکسی پاک کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. نیاب 78 کہیں کہیں اگتی ہوگی. اسی طرح ایک یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ایک اگر آپ کے پاس ورائٹی آئی ہے تو آپ دوسری اور لے کر آئیں اور لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھیں ایک انسان ہے، ایک چیز سے وہ امیون ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ وہ ڈیزیز کوئی اور ڈیزیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نئی ویکسین کوئی اور آپ کی ہوگی. یہ تحقیق جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کنفرم کہ یہ آپ یہ کہیں یہ پٹ کیوں گئی یا نہیں. اس نے جتنا دینا ہوگا، اور صرف اس انسٹیٹیوٹ میں اس پہ کام نہیں ہو رہا، اور بھی بہت سی چیزوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں، کسی چیز کو آپ اس طرح ایویلویٹ مت کریں کہ آپ کا یہ ادارہ یہ کس طرح سے ڈلیور کر رہا ہے. کیا سب سے پہلے ریسرچ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہوتے ہیں. ان کو پروفٹ کی آپ اس میں، اب آپ ایک ویپن ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کالونی میں کوئی چور ہو ہی نہ، آپ کو وہ یوز ہی نہ کرنا پڑے. آپ کہیں یہ تو جی بے فائدہ ایسے ہی میں نے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ کسی وقت آپ پہ کوئی مصیبت پڑ گئی اور آپ کے پاس وہ ویپن نہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ آپ اپنے یہ ادارے تباہ کر دیں گے. یہ ملک کا نیشنل ایسٹ ہے. آپ لوگوں کی فوڈ سیکورٹی کی ضمانت ہے. جیسے آپ کے بارڈروں کی ڈیفنس جو ہے وہ ہماری آرم فورس کر رہی ہے، ویسے آپ کی فوڈ سیکورٹی کے ڈیفنس یہ ادارے کر رہے ہیں. ان کا ہونا پاکستان کی سلامتی کے لیے لازم المظلوم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر یہ ان اداروں کا ہونا پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، سلامتی کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ جو ابھی آپ انڈیکیٹرز کی بات کر رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ 2007 کے انڈیکیٹرز آپ نے بتائے. اب چل رہا ہے 2021. اگر ہم ڈفرینٹ گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں پاسٹ کو، ہر گورنمنٹ کا اپنا پلان ہوتا ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، آپ 2007 سے ہی شروع کر دیں اس کو کنسیڈر کرنا. 2013 2018 3 گورنمنٹس مختلف تھی. پلانس چینج ہوتے جاتے ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 10 سال کے بعد ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ہم کس حد تک بہتر جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پلان بھی چینج ہوتا ہے. ساتھ میں ایگریکلچر کی امپرومنٹ کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ جی ایسا ہے، یہ موسٹ نگلیکٹڈ فیلڈ رہی ہے ہماری ایگریکلچر. یہی بات انہوں نے 2007 میں لکھی. 2019 کی آپ FAO کی رپورٹس دیکھ لیں، اس کے بعد 2010 کی دیکھ لیں. اور دوسرا یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا شودر اور ویش، یہ وہ ہمیشہ نچلی ذات کی یہ ایگریکلچر یہ ایسے ہی انہوں نے اس کو انٹرسٹنگ بھی نہیں رہا. لیکن کیونکہ یہ سسٹم اتنا اچھا، وہ نوبل پرائز ونر نارمن بورلاگ، یہ ہمارے ایوب خان صاحب، اور یہ نیڈ بیس پاکستان کی روٹس میں بیٹھ چکا ہے، جڑوں میں. تو اگر حکومت اس پہ زیادہ اس نے اتنی توجہ بھی نہیں دی نا، لیکن پھر بھی یہ ڈیلیور کرتا رہا ہے. اگر توجہ دیتی وہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کس طرح سے یہ توجہ دے سکتی ہے، اور کس طرح ود ان 5 years آپ لوگ اس کے آفٹر افیکٹ دیکھ سکتے ہو، کس طرح پاکستان کی امپورٹ بل کم ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا آئل سیڈ ہے، اس کے پیٹرولیم کے بعد ہمارے امپورٹ کے بلز ہیں. ٹھیک ہے، آپ صرف اور صرف اسی کو ایک کنسنٹریٹ اسی کے اوپر آپ کریں تو آپ کتنا زیادہ پاکستان کو بینیفٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کا جو ٹوٹل لینڈ ایریا ہے وہ 80 ملین ہیکٹیئر کے قریب ہے، اور صرف 27% ہم کلٹیویٹڈ ہیں، جس میں سے 80 جو ہے وہ ہے جی اریگیٹڈ، باقی جو ہے وہ ڈرائی لینڈ فارمنگ ہے. اور سب سے زیادہ انڈس ریور کا پانی پوری دنیا میں ضائع ہو رہا ہے. ہر سال ہم لوگ اربوں جو ڈالر ہے وہ پانی ہم لوگ نا اس میں یہ جو عربین سی ہے اس میں ہم لوگ بھیج رہے ہیں. اگر ہم لوگ ڈیمز بنائیں، یہ جو ہمارے انکلٹیویٹڈ ایریا ہے اسپیشلی بلوچستان کا، وہاں پہ بڑی زبردست انوائرمنٹ ہے. یہ آرگینک فارمنگ، فروٹ فارمنگ، یہ اس کے لیے، اور اسپیشلی کاٹن، کیونکہ کاٹن جو ہے وہ کہتے ہیں اوریجنیٹ ہی یہاں سے ہوا ہے. یہ کاٹن کے کلائمیٹک زون میں یہ علاقہ آتا ہے. یہاں پچھلے دیکھیں کتنے 500 BC کے قریب، تو یہاں پہ آپ کو کاٹن کی ریمینز ملیں گی. اب اس علاقے میں ہو بھی رہی ہیں. ہمارے پاس سوئل ٹیسٹنگ لیبز میں اور پانی کے ٹیسٹ کے لیے ان کے آئے تو دیکھا کہ گارڈن سوئل ہے یہاں کی، اور واٹر جو ہے وہ منرل واٹر کی طرح ہے. اگر آپ لوگ یہاں پہ صرف کاٹن ہی میں کہتی ہوں آپ پروڈیوس کریں
ना तो पाकिस्तान जो नंबर 5 पर है कॉटन में वो नंबर 1 पर हो जाएगा। और दूसरा ये भी आपको बताती चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान एरिया के लिहाज से 37% हाँ जी पोजीशन है, लेकिन इन 4 स्पेशली क्रॉप में पाकिस्तान 10वें नंबर के अंदर है। ठीक है, राइस में 10th पोजीशन पर है, वीट में 7th पर है, राइस में और कॉटन में उसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो 5th नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान ये सारे रिसर्च के इदारे और दूसरा हमारा किसान, उसकी भी बड़ी मेहनत इसमें शामिल है। नो डाउट गवर्नमेंट ने भी हमें ना वो दिए हैं क्या कहते हैं यहाँ पे बजट वगैरह, तो ये सारे इदारे चलते रहे हैं। ये एक किसी बंदे की उससे नहीं होता है, ये हमारे कंबाइन एफर्ट से ये सारा काम होता है। अगर इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये वाले, जैसे आप बता रही हैं, हम कहते हैं अगर हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं इस वक्त कुछ शुगर केन के हवाले से कि हम 2019-20 में 34.60 बिलियन जो है वो शुगर केन से हमने लिया है, राइस जो है 40.53 बिलियन, 50.82 बिलियन वीट और मेज़ में, और मेज़ की फ़िक्र नहीं है मेरे पास ये, लेकिन ये जो मेन 3 शुबे हैं इनसे हम अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं। इतनी प्रोडक्शन लेने के बाद भी गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों महसूस होगी कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करें, हम प्राइवेट सेक्टर पे चले जाएं? एक अच्छा सक्सेसफुली चल रहा है सिस्टम, चलते सिस्टम को क्यों छेड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो ये निगलेक्टेड था, अब उन्होंने कहा किसी तरह इसका ना बोझ सर से उतारें, क्योंकि कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट जो अच्छा मैम प्रोड्यूस कर रहा है उसका बोझ नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन ना वो इस तरह से टर्म में वो ले रहे हैं कि इदारों की टर्म में ले रहे हैं, ठीक है, वो फूड सिक्योरिटी की टर्म में नहीं ले रहे हैं। अब कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि IMF के उस पे ना इन्होंने नेक्स्ट जो होती हैं इंस्टॉलमेंट वो लेने के लिए इन्होंने कुछ साइन करके दिए हैं कि इन इदारों को हमने ऑटोनोमस बनाना है, ठीक है। उसमें ये इदारे शामिल थे क्योंकि ये इजी टारगेट थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा पहले हम इनको जो है वो करते हैं ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है ऑटोनोमस बॉडी का, ठीक है ना। कुछ इदारे हैं जो इन्होंने किए, मैं आपसे वो शेयर करूंगी कि ये पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो इन्होंने 2012 में बनाया है, इस वक्त 5 CEO इसके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। फिर पैमको है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंपनी एस्टैब्लिश, ये जो है 2010 में हुई है, ठीक है। अब जो जान छुड़वाना चाह रहे हैं इसको लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं। फिर इस्लामाबाद लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये 2008 में इन्होंने बनाया है। फिर पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी एस्टैब्लिश इन्होंने की है 2006 में। बिल्कुल इन्होंने यही वो रखा है स्ट्रक्चर का जो इन्होंने अब आरी को करने जा रहे हैं, यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और अब ये एक डेड हॉर्स इनका साबित हुआ है, सिर्फ लायबिलिटीज़ हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और जो हमारे इस वक्त इकोनॉमिस्ट हैं जी सलमान शाह साहब, वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह हम इनका ना बोझ अपने सर से उतारें। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जाके ये जो 4 इदारे मैंने बताए हैं इन्वेस्टिगेट करें कि ये अब कहाँ हैं, ठीक है। शुरू में जो इनकी सीड मनी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े अच्छे इनके ऑफिसेज एस्टेब्लिश हुए हैं, बड़े अच्छा इन्होंने शुरू में दिखाया है। और अब इनको कोई स्लॉटर हाउस के एक कमरे में बैठा हुआ है, कोई NARC के एक कमरे में बैठा हुआ है। तो इन इदारों के साथ क्या हुआ, जबकि हमारे जैसे शुरू में आपने बताया कितना इम्पोर्टेंट है फूड सिक्योरिटी, और 70% लेबर और हमारी 27% GDP 23% इससे रिलेटेड है। अगर आप इन क्रॉप्स, इन इदारों को, इनकी वैरायटीज आप ख़त्म कर देंगे तो ये एक ऑफिस में ये तो चले जाएंगे, और जो है हमारी ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये भी ब्रेन ड्रेन हो जाएगी, लेकिन हमारे इन लोगों का क्या बनेगा जो कि एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। जो सबसे पहली ऑब्जेक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन की ये है कि गैर मेयारी परफॉर्मेंस है, सुस्त रवि का शिकार है ज़राई तहकीक। तो अगर उनकी ऑब्जेक्शन स्टार्ट ही यहाँ से होती है गवर्नमेंट की जानिब से, तो फिर उसमें शायद कुछ किसी हद तक हकाइक भी होंगे। जी देखिए, हमारा जो मैंडेट है ना वो वेराइटियल डेवलपमेंट है, और गवर्नमेंट खुद उसे अप्रूव कर रही है, ठीक है। पिछले 10 साल की ये जो बात कर रहे हैं, उसी 10 साल में 200 वेराइटीज़ आई हैं। किसी भी आप फॉरेन एवेल्यूएटर से एवेल्यूएट करवा लें, क्या ये सुस्त रवि है? बिल्कुल नहीं। और जिन्होंने ये एक्ट बनाया है ना, हम उनके पास भी गए हैं, क्योंकि देखें पहले जब बात आती है सहाफ़ियों पे, हम कहते हैं ये रजिस्ट क्यों नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, ठीक है। डॉक्टर्स पे बात आती है, हम कहते हैं रजिस्ट क्यों नहीं
करते हैं, ठीक है, किसी भी उसके। अब जब एग्रीकल्चर वालों पे बात आई है तो हमने कहा हमें भी रेजिस्ट करना चाहिए। हमने पिछले 6 माह से हम लोग प्रोटेस्ट में भी हैं, हम गवर्नमेंट के और अपोजिशन लीडर्स से भी हमने जाके राब्ते किए, उन्हें बताने की कोशिश की है कि आप लोग अब देखें एक रोड है ये ख़राब बना रहे हैं, ठीक है, जब वो बन जाएगी फिर हम कोर्ट में जाएंगे, जी बन गई, फिर तो हाथ से चला गया ना मामला। हम शुरू में इन्हें बताएं कि ये रोड आप ख़राब बना रहे हैं, पानी जमा हो जाएगा, ठीक है ना, और आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम लोगों ने, और वो लोग इससे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। वो ये कहते हैं जी हम तो ये करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना, उन्हें ये नहीं पता कि इस प्लान में है कि अच्छा प्लान नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं पता है, लेकिन ये करने जा रहे हैं। अच्छा, जो डिपार्टमेंट्स जितने भी किसी एक सिस्टम के अंडर चल रहे होते हैं, ये समझ लें कि किसी एक डोमेन में सपोज 10 या 15 डिपार्टमेंट्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बाज़ औक़ात ओवरलैप भी कर जाती है। अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हमारे कुछ डिपार्टमेंट बहुत सक्सेसफुली उसको ग्रो कर रहे होते हैं, तो क्या हम उसको ओवरकम कर जाते हैं, मैनेज कर जाते हैं उसको, कि जो नहीं अच्छा कर रहे हैं चलें ठीक है हम उसको रेवेन्यू को मैनेज कर लेते हैं कि ठीक है इसको सपोर्ट मिल जाएगी दूसरे डिपार्टमेंट्स को। देखिए क्रॉप्स की बात है ना, एक डिपार्टमेंट जो है वो उस क्रॉप पे काम कर रही है, ठीक है, दूसरी डिपार्टमेंट दूसरी क्रॉप पे काम कर रही है, और पूरे के पूरे पाकिस्तान में इसके ट्रायल लगे हुए हैं। अगर हाँ एक स्टेशन पे कोई मसला भी हो गया है तो ना एक बंदे को हो गया है दूसरा बंदा देख लेगा, अगले ने सिस्टम इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है जिसकी वजह से ये ना डिलीवर कर रहा है ये सिस्टम। और एक चीज़ की आप सक्सेस तभी देखते हैं कि उसकी जो वैरायटीज़ हैं वो कितने एरिया पे लग रही हैं। अगर आप वीट की देखें ना, इस वक्त पंजाब में 99.5% वीट की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, आप चावल की देखें 91% है, और आप शुगर केन की देखें 95% है। जब पाकिस्तान बना है सिर्फ 2 शुगर मिलें थी, अब आप देखें 90 के करीब शुगर मिले हैं, तो एक ही इदारा इस पे काम कर रहा है, तो फिर ये सारा कुछ ये कहाँ से आ रहा है? आप लोग ये देखें तो परफॉर्मेंस है। अगर आप वैसे ही कह देंगे जी परफॉर्मेंस नहीं है, आप लोग काम नहीं करते, वेल एंड गुड, वो एक आपका कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, लेकिन हकीकत कुछ और है, फैक्ट्स एंड फिगर गवर्नमेंट के कुछ और बता रहे हैं। सही है। एग्रीकल्चर रिसर्च का फार्मर्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि फार्मर्स के साथ तक सेटिस्फाई हैं रिसर्च के साथ, रिसर्च वर्क के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खंसा खाकवानी, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट भी हैं, गुज़िश्ता 20 साल से परफॉर्मेंस दे रही हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन की। इनसे आज हम बात कर रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से ज़राअत की। हमारे साथ रब्ता करें 03341 966 966 पर, ताकि आपके बताए गए सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Wave FM 96.6. The voice that entertains you whole year. Wave FM 96.6. मैं फसाने तलाश करता हूँ, आप उन्वान ढूंढ कर लाएं। आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं। जहानत रो रही है मुंह छुपाए, जहालत कह कहे बरसा रही है। अदब पर अफसरों का है तसल्लुत, हुकूमत शायरी फरमा रही है। सुनिए प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फारूक शेख हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे सिर्फ वेव एफएम 96.6 पर। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मुझे कहते हैं जी फ़ारूक शेख, और आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स वेव एफएम 96.6 पर। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च अचीवमेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खंसा खाकवानी, और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस ये कर रहे थे कि फार्मर्स का एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ क्या कंसर्न है, ये किस तरह होना चाहिए। होता ये है कि अमूमन एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब इस सेंस में कह रहा हूँ कि मुझे कभी शायद इस क्वेश्चन का जवाब मिला नहीं, तो मैं डॉक्टर साहब यकीनन जानना चाहूँगा कि अमूमन ये होता है कि कोई भी हम ट्रायल करते हैं तो वो ट्रायल को हम प्रोडक्शन में क्यों नहीं लेकर आते। अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े होते हैं,
فارمرز ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے فارمرز ہوتے ہیں, ہمارے سکسیزفل ٹرائلز ہیں, ہم نے انہی کی لینڈ کے اوپر ٹرائلز کر دیے, اس کے باوجود جب ہم اس کو مارکیٹ میں پروڈکشن آتی ہے اس کی شارٹیج بھی آتی ہے, ہمیں پرابلمس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری ریسرچ کا پازیٹیو رول وہاں پہ شو کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہے کہ ہماری ورائٹی کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ورائٹی کی آپ ایک مثال لے لیں جی, ایک گاڑی کی طرح, ٹھیک ہے, اس نے ایک روڈ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. اب اس روڈ پہ نا اسپیڈ بریکر بھی ہیں, اس میں ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے, گاڑی آل دو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. روڈ اچھی ہوگی, گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی ہوں گی, اس میں پیٹرول ہوگا, آپ انویسٹمنٹ کریں گے, ڈرائیور آپ کا کسان اچھا ہے, بڑی اچھی اسپیڈ سے وہ نا ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں, یہ والے فیکٹر آپ کے صحیح نہیں ہوں گے تو گاڑی بیچاری آپ لیموزین لے کر آئیں یا مرسیڈیز لے کر آئیں, کوئی بھی لے کر آئیں, اس نے پٹ جانا ہے وہاں پہ. تو ہمارے پاس ہر قسم کی ورائٹیز ہوتی ہیں. ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں, ہم نے پروڈکشن ٹیکنالوجی دینی ہے کہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ نا سلینٹی کا ایشو ہے, ہم نے ایسی ورائٹی دیتے ہیں وہاں پہ وہ چلے, ٹھیک ہے. ایک علاقہ ہے وہاں واٹر شارٹیج کا ایشو ہے, ہم ڈراؤٹ والی ورائٹی دیتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہم, لیکن پھر بھی کیونکہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ نیوٹرینٹس کا پرابلم ہے, کسان بیچارہ فرٹیلائزر نہیں لے سکتا, اور سب سے زیادہ انپٹس کا پرابلم ہے. کسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اس کے پاس ٹیوب ویل کے بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے, واٹر شارٹیج ہو جاتی ہے. اس قسم کی بہت سی پرابلمز ہیں. اور سب سے بڑی بات اس میں سیڈ مافیا. دیکھیں جی, سیڈ مافیا, آپ یہ کہتے ہیں نا ایک فیکٹری بنی ہے, اس نے آپ پروڈکشن دی ہے, انسان اس سے بینیفٹ ہوا ہے, لیکن وہ ساتھ پولوشن بھی کریٹ کر رہی ہے. ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا, یہ سیڈ مافیا بھی ساتھ کریٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ریگولیرٹی یا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی پالیسیز نہیں ہے. اب یہیں کے جو سائنٹسٹ ہیں یا کچھ ایسے جو کالی بھیڑیں ہر ادارے میں ہوتی ہیں, ہر بندے کو یہ بات ماننی چاہیے, وہ ابھی میچور سیڈ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ پورا کا پورا ان سارے ٹرائل سے گزر کے نہیں جاتا ہے. اینڈ پروڈکٹ گورنمنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا ابھی اس ورائٹی کو. وہ پہلے ہی کہ کسی طرح یہ ورائٹی زیادہ ییلڈ دے رہی ہے جی, لالچ میں آ کے میں آپ کو بڑی اچھی ورائٹی دیتا ہوں, اور اس کا سیڈ وہ لوگوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں. پھر وہ کسان اس کو ایک سال تو گرو کرتا ہے, وہ بڑی اچھی پرفارم, اگلے سال جب کرتا ہے وہ ورائٹی پٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور نہ صرف وہ خود پٹتی ہے بلکہ ادھر ادھر کی جو ورائٹیز ہیں ان میں بھی وہ بیماریاں لے کر آتی ہے. آپ نے سیڈ مافیا کی بات کی ہے, ابھی سیڈ جو ہے وہ پنجاب سیڈ کارپوریشن دیتی ہے میرے خیال سے, جی ایسا ہی ہے. پنجاب سیڈ کارپوریشن سیڈ کہاں سے لیتی ہے؟ وہ ہمارے پاس سے پری بیسک سیڈ لیتی ہے, پھر اس کو وہ ملٹیپلائی کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو مافیاز میں کیسے ایسا ہے کہ جی ساتھ ہی پرائیویٹ کمپنیاں, رجسٹرڈ کمپنیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی گورنمنٹ نے ایک بنایا ہے, صرف یہ نہیں پنجاب سیڈ کارپوریشن دیتی ہے, ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ ہی وہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, ضروری نہیں اب یہ کوئی کنفرم تو نہیں کہ وہ جو ہے کسان وہ پرائیویٹ کمپنی سے لے رہا ہے, یا اس سے وہ کسی ایسے ہی کنیکشن لے کے جی فلانا بندہ تو یہاں کام کرتا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں, اس کے پاس تو کوئی نئی جی ورائٹی آ گئی ہے وہ لے لوں. وہ اس لالچ میں آ کے نہ صرف خود پھنستا ہے بلکہ پوری کی پوری میں کہتی ہوں اپنی قوم کو پھنسا دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. فارمرز کے ساتھ جو کنیکشن ہے آپ کا, ریسرچ کے کوئی بھی ادارے ہیں زراعت کے خاص طور پہ, ان کا کنیکشن کس حد تک پازیٹیو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی لیگ درمیان میں نظر آتا ہو؟ بالکل جی, ہم لوگ فارمر ڈے تو مناتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو فارمر کے ساتھ اس طرح ہمارا ریلیشن نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جا کے ہماری ٹیکنالوجیز کو ڈسیمینیٹ کرتی ہے, وہاں بتاتی ہے. اب اصل میں مسئلہ جب بھی فارمر ہم سے بات کرتا ہے وہ روتا ہی ہے, اس کو ہم سے گلا ہی ہوتا ہے, جی ہمیں تو سیڈ نہیں دیتے آپ اپنے رشتہ داروں کو, ان کو ان دنوں میں ہم کافی ہم لوگ کنیکٹ رہے ہیں. سیڈ کے لیے کوٹا بھی تو ہوتا ہے میرے خیال سے. ہاں جی, لیکن وہ اتنا ہم لوگ پروڈیوس ہی نہیں کرتے, ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اگر یہ 7 گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو انوالو کرے, گورنمنٹ سیڈ پروڈکشن کے سیل بنائے, یہی 10 ارب یہ اگر سیڈ پروڈکشن پہ لگا دینا, میں کہتی ہوں آئل سیڈ کا امپورٹ بل کم ہو, ٹھیک ہے, پلسز کا کم ہو, اسی طرح ہماری یہ جو اور بھی ہیں فصلیں ان کا کم ہو, اور ساتھ ہی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو, اور ہمارا کسان بھی خوش ہو جائے. بالکل صحیح ہے. ابھی ہم ٹرانسفارمیشن ایکٹ جب پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک کنڈیشن انہوں نے کی تھی کہ بھرتی کے شفاف نظام بھرتی کے لیے ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے. مزید ٹرانسفارم کہاں سے آ سکتا ہے؟
دیکھیں جی یہ تو ہمارے اپنے اداروں پہ انگلیاں اٹھانے والی بات ہے. پی پی ایس سی بہت اچھا ڈیلیور کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہمارے یہاں کے امپلائیز ہیں یہ پی پی ایس سی سے ریکروٹ ہو کے نا یہ پھر ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پورا بورڈ بیٹھتا ہے اور یہ جی پوری کی پورا دیکھتے ہیں پی پی ایس سی والے, اور اس کے بعد یہ ریکروٹمنٹ ان کیس اگر کوئی پرابلم بھی ہے, کسی کو کوئی ایشو بھی ہے تو بعد میں کمپلینز ہوتی ہیں. بڑا اچھا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے, اور یہ کوئی بھی ایسی ریکروٹمنٹ نہیں ہے کہ جو کہ نہ شفافیت اس میں نہ ہو, بلکہ ان کیس یہ جو اب بورڈ بنا رہے ہیں نا, یہ جس طرح سے اس میں جی 3 یا 4 جو ہیں وہ اسپیسیفک انڈیویجولس بیٹھ کے ادھر پوری کی پوری وہ جو ہے اس کا وہ اسیس کریں, یہ اس میں ذرا باعثنس آ سکتی ہے. البتہ پی پی ایس سی کے سسٹم میں نہیں, کیونکہ پہلے اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, اور کافی یعنی کہ. اچھا مجھے یہ بتائیے تحقیقی معیار گر سکتا ہے اگر سائنٹسٹ ایجڈ ہو جائے گا؟ یہ تو بہت ہی زبردست انہوں نے بات کہی ہے کہ سائنٹسٹ کی عمر نہیں ہوتی ہے. ان کیس آپ جتنے بھی نوبل پرائز ونر دیکھیں یا جن بھی سائنٹسٹ نے ڈیلیور کیا ہے انہوں نے زیادہ ایج میں ڈیلیور کیا. یہ کھلاڑی نہیں ہے کہ ایک 40 ایئر ایج ہے, وہ ایک اسپیسیفک ایج ہے, ٹائم پیریڈ اس میں اس نے ڈیلیور کرنا ہے. نہیں, سائنٹسٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. اور اسی پلان میں انہوں نے بعد میں ریکروٹمنٹ کے لیے ٹائم لمٹ جو رکھی ہے, ایج لمٹ, وہ 63 ایئرس رکھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایج نہیں ہے جو کہ ہمارے یہاں نا ریکروٹ ہوں گے اس ایکٹ میں. لیکن ہاں جو بیچارے 60 سال کی عمر ایک ہماری گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے, ہماری پاکستان کے لاء نے رکھی ہوئی ہے 60 ایئر, وہ زائد العمری ہوگی. یہاں پہ کوئی بھی سائنٹسٹ 60 سال سے زیادہ نہیں رہتا ہے, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا, جیسے پرائیویٹ سیکٹرز میں, یہ بینکنگ سیکٹر کی آپ ایگزامپل لیتے ہیں کہ جتنا ایجڈ شخص ہوتا ہے 55 میں چلا گیا یا 57 پہ چلا گیا, نیئر ٹو ریٹائرمنٹ ہے, تو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آئے گا, ڈیلیور نہیں صحیح کرے گا, تو ہو سکتا ہے ایفیشینسی افیکٹ ہو رہی ہو, اس وجہ سے یہ اس میں کلاس دی ہو. دیکھیں 60 ایئر ہے تو 60 ایئر کی لمٹ میں اس نے ریٹائر ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس میں بیہیویئر میں کوئی پرابلم آئے گی, ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی آئے گی, تو یقیناً 63 ایئر والے میں بھی آئے گی, ٹھیک ہے. اور اتنی کوئی بھی کسی آپ ایویلیویٹ کروا لیں, ینگ سائنٹسٹ بھی ہیں, ایج بھی ہیں, بلکہ جو ایجڈ ہیں وہ تو ہمارا سرمایہ ہے. ان کا ایک ایک سال, ان کا ایک ایک ورڈ, ایک ایک لائن ہمارے لیے پورا کا پورا انسٹیٹیوٹ ہے. وہ لوگ ایک بک کے مانند ہیں, اتنا ان کا تجربہ ہمارے لیے افیکٹو ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جو ایگریکلچر ریسرچ ہے فوڈ سیکیورٹی میں, اس کی اہمیت کس حد تک ہم سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اہمیت کو سمجھ رہے ہوتے تو شاید ہم اس ٹائپ کا ڈیسیجن لینے جا رہے ہوتے. دیکھیے جی اس کے پس پردہ جو ہے وہ کیا بات ہے, یہ تو ہم نہیں, ڈفرینٹ ایزمپشن ہم لوگ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال کسی چیز کی ڈیلیوری سے ہم لوگ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا اس سے کتنا زیادہ افیکٹو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے ایریا پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی ویرائٹی لگ رہی ہیں, اور کتنا شیئر ہے پرائیویٹ کمپنیوں R&D میں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. وہ آپ 2007 کے میں فگر دیکھ رہی تھی, صرف 6% ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, انڈیا جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 0.6%, وہ 0.4% استعمال کرتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. جو چائنا ہے وہ 0.6% کرتا ہے, اور جو بنگلہ دیش ہے وہ 0.39%, یعنی کہ 0.39% وہ کرتا ہے, اور پاکستان بیچارہ 1.8 کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, جب سری لنکا اور نیپال سے بھی کم اپنا نا جی ڈی پی کا شیئر وہ یوز کرے گا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, اور پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا امیدیں لگا کے بیٹھے گا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت تو ان کو چاہیے کہ نیڈ آف دی ٹائم ہے, آپ اپنے ریسرچر کو بھیجو پوری دنیا میں جہاں پہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ بیٹھے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں اس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی, اور ہم لوگ بیچارے پرانے وہ حل اور اس کے زمانے میں پھر رہے ہیں. تو نہ ادھر ان کو بھیجیں, وہ نہ صرف وہاں سے ٹیکنالوجی لے کر آئے, بلکہ وہاں سے پوری کی پوری اپنی یہاں کے لیب اسٹیبلش کریں, اور ایکڈیمکلی طور کے بھی وہ نہ اپنے اسٹوڈنٹ جنریٹ کرے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کے اوپر پورے پروجیکٹ لے, اور ساتھ ہی بتائے کہ 10 سال میں اس نے کیا چیز ڈیلیور کی ہے. اور ٹارگٹ اورینٹڈ کام ہونا چاہیے, ان کو ٹارگٹ دیں. آپ کہتے ہیں جی 10 سال, کتنے سال میں آپ نا ہمیں شارٹ ڈیوریشن کی ویرائٹی رائس میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سائنٹسٹ سے پوچھیں, وہ کہے میں اتنے سال, کہتے 10 سال کے اندر تم نے مجھے دینی ہے, نہیں تو پھر سزا اور جزا آپ تعین کریں. جب آپ
آپ نے کوئی ٹارگیٹس ہی نہیں دیے, اور ایک آلریڈی وہ پرفارم کر رہی ہے اس کی پرفارمنس بھی نہیں دیکھ رہے, پھر بھی اور انڈیکیٹرز بھی نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے ان پہ اسپینڈ کتنا کیا, پھر تو یہ سراسر زیادتی ہے. جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ہمیشہ ایگزامپلس کوٹ کی جاتی ہیں. چائنا ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, وہ اس میں بہت بہترین ایک سسٹمائز ان کا سارا ہے پلان ہے. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, ٹیکنالوجی بھی بعد میں آتی ہے, اپنا جو امپلیمنٹیشن بھی بعد میں ہم کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیوں نہیں ان کو فالو کرتے؟ ویسے تو ہم چیز میں ہر بات میں ہر ڈیسیجن میں ان کے ساتھ ایگزامپل بھی کوٹ کرتے ہیں, ان کی مثال دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ویسا ہو کے ہم چلیں گے. تو ایگریکلچر کو بہتر بنانے میں ہم ان کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ریسرچر سے ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کی ورائٹی کا مقابلہ کرے, اور ان کی کئی ورائٹی انہیں کیا بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ فصلیں ان کی ورلڈ میں کون سی رینکنگ ہے, اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بیچارے سائنٹسٹ کی اسپینڈنگ اور اس پہ کتنی رینکنگ ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک سائنٹسٹ ہے, ان کا نام میں نہیں بتاؤں گی, پچھلے 15 سال سے وہ گریڈ 17 میں ہی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے نام پہ 100 کے قریب پبلیکیشن ہے امپیکٹ فیکٹر والی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کتنی ویرائٹیز میں ان کا نام ہے, انہوں نے ریلیز کی ہیں, لیکن ابھی تک ان کی پروموشن نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہماری فیمیل ہیں, ان کو ٹریٹی کیل ایوارڈ ملا ہے پوری کی پوری دنیا کا بیسٹ, ٹھیک ہے. اب وہ بیچاری این او سی لینے کے لیے جاتی ہے کہ میں نے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے پوری دنیا میں, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. اس کو این او سی نہیں ملتی, ایون کہ فورن فنڈنگ ہے, آپ کو 1 روپیہ بھی اس پہ اسپینڈ نہیں کرنا ہے, صرف آپ کو 1 ہفتے کی چھٹی دینی ہے, وہ بھی آپ اس کو نہیں دیتے ہو, ٹھیک ہے. ہم لوگ اتنی کوششیں کرتے ہیں, ہمیں تھرو پراپر چینل یہ لوگ پی ایچ ڈی کرنے دیں, اس میں اتنی رکاوٹیں. ہائر اسٹڈیز کو تو پروموٹ کرنا چاہیے. نہیں, میں کہتی ہوں اس وقت سب سے زیادہ جو عطاب میں ہے پس رہی ہے فیلڈ, وہ یہی ایگریکلچر ریسرچ کی ہے. لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, محب الوطن ہیں, اپنے وطن کا, اور دوسرا ہر بندہ اپنے پروفیشن سے بھی مخلص ہوتا ہے, اور ایک سسٹم بھی آلریڈی بنا ہوا ہے, پھر بھی یہ ادارے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں. بریک سے واپس آ کے آپ سے لازمی پوچھوں گا کہ آپ نے 20 سال جو ہیں اس ادارے کو دیے ہیں, آپ نے سرو کیا ہے, اس میں بہت سارے آپ نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہوں گے, تو میں اس حوالے سے یقیناً بات کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ایک شارٹ بریک دیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی کیا ملتے ہیں بریک کے بعد. Your station. Across the waves of air, this is FM 96.6. Music, fun, and education. Pen is a real weapon. This is all for you because we are Wave FM 96.6. آپ سن رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6. Bringing best quality 24/7 radio transmission in Faisalabad. Wave FM 96.6. Entertaining station FM 96.6. میں فسانے تلاش کرتا ہوں, آپ عنوان ڈھونڈ کر لائیں. آؤ بادہ کشوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائیں. ذہانت رو رہی ہے منہ چھپائے, جہالت قہقہے برسا رہی ہے. ادب پر افسروں کا ہے تسلط, حکومت شاعری فرما رہی ہے. سنیے پروگرام کرنٹ افیئرز ود فاروق شیخ ہر ہفتے کی دوپہر 2 بجے صرف ویو ایف ایم 96.6 پر. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خنسا خاکوانی. آج ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر ریسرچ اینڈ کانسیکوینسز, ایگریکلچر اچیومنٹس اور کانسیکوینسز آف ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے. ابھی بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ایکسپیرینس کے حوالے سے. آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے, آپ کی اسٹڈی ہے, آپ کی ریسرچ ورک ہے, اس میں آپ نے ایک زندگی کا ایک پورا حصہ اس کو دے دیا ہے. آپ نے پورے اس ایکسپیرینس سے
کیا گین کیا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد جو اچیومنٹس ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں مل رہی ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ جی ایک تو لرننگ فیز ہوتی ہے, وہ جو حصہ ہے لائف کا وہ ہم اپنے نا یونیورسٹی میں گزارتے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا اسپینڈ ہوا. ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری بلکہ ایشیا میں رینکنگ میں آتی ہے, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. وہاں ہم لوگوں نے کافی کلب بھی چلائے, ریسرچ بھی کی, ایم ایس سی تک وہاں پہ. پھر اس کے بعد ریکروٹمنٹ ہوئی, گورنمنٹ آرگنائزیشن میں آئے, کیونکہ ہماری یہ آرگنائزیشنس یہ جو ہیں ان کا لنکیج باہر بھی ہے. اور جی یہ یعنی کہ بڑے اچھے سائنٹسٹ سے ہم لوگوں نے نا جو تھا ان سے ایکسپیرینس لیا ہے. پھر ہم لوگ فورن میں بھی گئے ہیں, وہاں ہم نے ٹریننگز بھی لی ہیں, انفیکٹ اپنے ملک کنٹری کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے. اب میں آپ کو پرسنل ایک وہ بتاتی ہوں, ایون کہ بات تو کچھ رسوائی والی ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ 2012 کی بات ہے, میں جب میکسیکو میں گئی ہوں ٹریننگ کے لیے, تو وہاں پہ پورے کے پورے ٹراپیکل ایریا سے نا وہ آئے ہوئے تھے ٹریننگ. تو جی ایک واحد میں تھی جس کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ حالات دیکھیں ہمارے ریسرچر کے. اب آپ کو سمجھ, اور نہ ہی کوئی ایسا کنیکشن تھا کہ جس سے نہ میں نہ اپنے گھر کے ساتھ رابطے میں رہوں. اچھا جی, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں وہاں اسی وقت انہوں نے ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا ہے مارکر آئیڈینٹیفیکیشن کا. تو پاکستان جو تھا وہ اس کی میں واحد ریپرزینٹیٹیو تھی, تو میں پہلے نمبر پہ تھی. ایک اور انہوں نے وہ اناؤنس کیا, تو اس میں میرا اور ایران کے جو تھی ٹریننگ اس کا آپس میں اکٹھے بنا گروپ, تو ہم دونوں پھر اس میں آئے. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان جہاں بھی ہوتا ہے نا وہ ایکسل ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اور بھی ویٹ کے بریڈر آئے ہوئے تھے, تو وہ چاہے انڈین تھے, ایون کہ وہ ہر جگہ پہ ان کو مواقع ہوتے ہیں, بڑی ان پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی پاکستانی جو ہے نا وہ بورن لیڈر ہیں ان کیس. اچھا, اس کے بعد 2014 میں بھی ہم لوگ یہاں پاکستان سے گئے. میں اپنے انسٹیٹیوٹ کو بھی میں نے فرسٹ ہیپلوئڈ انڈیوسر لائنز جو تھی وہ بنائی تھی, اور ڈی ایچ جو لائن تھی پاکستان میں. اب دیکھیں پورا کو پورا ایک سیٹ اپ ہے, ایک ورلڈ نون آرگنائزیشن ہے, اس نے ایک چیز اچیو کیا, اور ادھر سے پاکستان نے اچیو کیا وہ چیز. ٹھیک ہے, اور بہت ہی لمیٹڈ, اور ایک اس میں اب یہ آپ اس چیز پر ڈاؤٹ نہ کریں کہ ایک ہے جی کنٹری یو ایس, اور اس نے ایٹامک جو ہے وہ پار بن گیا ہے, تو ادھر سے پاکستان بن گیا, تو یہ اس نے ایکسپلوژن بھی کی ہے, اور وہ اس کو اسٹیٹس کو مینٹین بھی رکھتا ہے. پاکستان وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی, تو وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ بھی کیا. ورلڈ کے بیسٹ جرنلز میں بھی ہمارے چھپے ہیں, لوگ ہمیں اپنی ان پہ بھی بلاتے ہیں, لیکن ہمارا جو ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹس ان سے بہت کم ہوتا ہے. اس وقت بھی بہت سی فورن یونیورسٹی ہیں جو ہمیں بلا رہی ہیں, آئیں آپ وہاں پہ کام کریں, لیکن ہمارا اپنا ملک یا ہماری اپنی گورنمنٹ, ملک کی تو ہم بات نہیں کرتے, ملک کے لیے تو جان بھی حاضر ہے, اگر ہمیں ریکگنائز نہ کرے, ٹھیک ہے نا, اگر ہم پہ انویسٹ نہ کرے, اور پھر ہم آؤٹ کم بھی دیں اور اس کو بھی اون نہ کرے, تو یہ تو پھر زیادتی والی بات. بالکل صحیح ہے. اچھا, گورنمنٹ کی آپ بات کرتی ہیں, تو یہ تو مختلف پچھلی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی آ رہی ہیں, تو ہر گورنمنٹ میں ہمیں کمپلینٹ تو رہتی ہے, باقی شعبوں کو بھی ہوتی ہے, زراعت کو بھی ہوتی ہے, تو یہ کمپلینٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. دیکھیے جی, ہم تو کمپلین کریں گے تو کوئی ہماری نہیں مانے گا, لیکن اگر گورنمنٹ کی ڈاکومنٹس یہ چیخ چیخ کے بتائیں گی, ان کے انڈیکیٹرز یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا, ہم نے انہیں پرماننٹ نہیں کیا, ریکروٹمنٹ نہیں کیا, پچھلے 20 سال سے اس سیکٹر میں ریکروٹمنٹ نہیں کی ہیں, پھر بھی یہ ادارہ چلی جا رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں پالیسی میٹر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا غلط ہو سکتا ہے, دوسری کا ہو سکتا ہے کہ باری باری غلط ہی ہوتا رہے گا. نہیں جی, امید پہ دنیا قائم ہے, ہم امید پہ قائم ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ ان کو بتاتے رہیں گے, ریزسٹ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر, غم نہ کر, زندگی بڑی ہے ابھی. بالکل صحیح. ایگریکلچر جو ٹرینڈز ہیں ٹریننگز کے, وہ بہت کم ہے ہمارے یہاں پہ. جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم ہمیشہ ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی. جیسے ابھی آپ نے بتایا آپ گئی تھی, میکسیکو گئی ہیں, یا پھر جاپان میں جاتے ہیں ہم ٹریننگ کے لیے, یا پھر باقی ڈیولپ کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہ ٹینڈنسی بڑی کم ہے. اس کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن اس پہ کام نہیں ہو پاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا فارمر ڈے کا, فارمر ڈے ایک دن آپ نے مخصوص کیوں کیا ہوا ہے, تو اس میں روٹین میں آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کیوں نہیں بنا پاتے؟
جی بالکل، میں نے ٹریننگز کا یا فورن ٹور کا آپ کو کوٹ تو کیا، لیکن یہ بتانا بھول گئی وہ ساری فورن فنڈنگ تھی. ٹھیک ہے، پاکستان ہماری گورنمنٹ کوئی فنڈنگ ایسا نہیں ہے، وہ این او سی بھی دے دے تو ان کی بہت مہربانی ہے. نہیں، آپ کی طرف سے پرپوزل بھی تو جانا چاہیے نا گورنمنٹ کو. پرپوزل وہ وہی مانگتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز پرپوزل آپ لوگ بھیجیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ انہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کام انہی ہی باؤنڈریز میں آئیڈینٹیفائی کام کرنا ہوتا ہے جو وہ ہمیں دیتے ہیں. سیمنٹ بھی تو کام کر رہا ہے نا. ہاں جی، وہ تو ایک نا آپ دیکھیں نا، وہ ایک الگ سی آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور اسپیشلی اس کو بہت سے فنڈنگ آ رہی ہے، بل گیٹ سے آ رہی ہے، اور بہت سے خود یہ نارمن بورلاگ اس میں اپنی اتنا زیادہ چیزیں انویسٹ کر کے گیا ہے، اور اس نے اس کے منشور میں لکھ دیا کہ پاکستان کو ضرور آپ نے لینا ہے. ایون کہ آپ نے دیکھا انڈیا کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور ہر جگہ وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو بلاتا نہیں، لیکن وہ بانڈڈ ہیں کہ پاکستان کو بلائیں، کیونکہ وہ اس کے قانون میں لکھ کے گیا کہ اپنا پاکستان کی ریپرزنٹیشن ضرور ہو. بالکل صحیح. اب جیسے جیسے ہم انڈسٹری کے دور میں آگے ہیں، زراعت کو ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم زیادہ ڈپینڈ ایگریکلچر کو کرتے ہیں. اس کے باوجود نیگلیکٹڈ شعبہ بھی یہ والا ہی ہے. اور انڈسٹری کی اتنی ریولوشن کے بعد اب ایک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے کہ لوگوں نے بہت سارا رقبہ جو ہے اس کو باؤنڈری میں کور کر لیا ہے، اور ایگریکلچر سے آؤٹ کر دیا اس کو. وہاں پہ رقبے کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ کالونیز بننا شروع ہو گئی ہیں. اس چیز کا کس حد تک نقصان دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ نقصان ہے. ہماری یہ فرٹائل لینڈ ہے، اور یہ صدیوں سے ہمارے یہاں پہ نا یہ مونسون کا ایریا ہے، اور یہ آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہیں سے ہماری جو ہے نا اتنے لوگوں کو فیڈ کیا جاتا ہے. اب جب یہ آپ دیکھیں، ان کو چاہیے کہ پالیسی بنائیں جو آپ کی آلریڈی کلٹیویٹڈ ایریاز ہیں، فرٹائل لینڈز ہیں، ان پہ آپ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی یہ چیزیں نہ بننے دیں. ان کو کوئی اور جگہ دیں، بھائی جی وہاں آپ چلے جائیں، ان کو گورنمنٹ اپنی اس میں لے لے. لیکن یہ تو پریورٹیز ایریاز ہیں نا کہ ہماری گورنمنٹ کی پریورٹیز کیا ہیں. اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو یہ ساتھ یہ بتائیں، ایون کہ کوشچن سے تھوڑا ہٹ کر ہے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے ماڈلز آئے ہیں. ایک سیراڈو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، برازیلین ماڈل ہے. اس میں ایک پورا کا پورا ان کا نا ایک گراس لینڈ کا ایریا تھا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پورا پاکستان کے جتنی میں بھی اس کی وہ ہو، یا ایک صوبے کے جتنی تو ہوگی نا، تو اس ایریا میں کچھ بھی نہیں اگتا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایگریکلچر ریسرچ اس کو کہتے ہیں، یہ چیز یہ آلریڈی اسٹیبلش چیزیں، یہ چیز نہیں. گورنمنٹ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. انہوں نے نا پہلے وہاں پہ ایک ریسرچ کر کے کسی اور جگہ سے امپورٹ کیا افریقہ سے، وہاں پہ نا سارا گراس لگایا. ٹھیک ہے، اس کو نا انہوں نے کچھ فرٹائل کیا. وہ ایسا گراس ہوتا ہے نائٹروجن فکسیشن بیکٹیریا والا، کہ وہاں پہ نا لینڈ فرٹائل ہو جائے، کہ اگر اتنی اچھی اس کی ہیلتھ نہیں ہے، ہیلتھ اچھی ہو جائے. پھر انہوں نے ایک خاص قسم کی جو سویا بین کی قسم ہے اس کو وہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اس کو وہاں پہ اسٹیبل کیا. اب وہ علاقہ جو کہ پہلے زیرو پروڈکشن تھی، اب وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سویا بین پروڈیوس کرتا ہے. وہاں پہ آپ اگر اوپر سیٹلائٹ سے بھی دیکھیں، یہ ان کی نیوز رپورٹ میں تھا کہ اوپر سے آپ کو ٹرک جاتے ہوئے نظر آئیں گے. میٹ انڈسٹری بھی وہاں پہ بن گئی ہے. اور یہ سب کچھ آپ لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو یہ کریں، ایسے ایسے ماڈل لے کر آئیں. اس طرح کے کئی اور ماڈل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اویئرنیس ایشو ہے، ہماری ایکسیس نہیں ہے لوگوں تک اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے؟ اویئرنیس سے زیادہ پریورٹی مجھے لگتا ہے. اچھا. ہم اس کو وہ ہی نہیں دیتے، اول پہ ہی نہیں لاتے. ہمارے کچھ اور پریورٹیز ایریاز ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کتنے ایوارڈ جو ہیں وہ آپ کی نا شوبز انڈسٹری کو ملتے ہیں، اور کتنے بیچارے سائنٹسٹ کو آج تک ملے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، آپ جس کو پروموٹ کرو گے آپ وہ سارے لوگ اسی کے پیچھے. آپ اگر آپ دیکھیں یہ چانسلر جو ہے جرمنی کی، وہ نہ جب چلی ہے نا تو سائنٹسٹ سے آگے نہیں چلی ہے، وہ ان کے پیچھے چلی ہے. وہ اس نے رسپیکٹ شو کی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں بیچارے سائنٹسٹ کا کیا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ اپنے نا یہ اسٹیبلش جو آپ لوگوں کی فیلڈ ہے، آپ لوگوں کے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کو تباہ نہ کیا جائے. بالکل صحیح ہے. ویجیٹیشن ہے، فشنگ ہے، فارسٹ ہے، یا پھر آپ لائف اسٹاک کو لے لیتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ان کو اسپیشل فوکس کرتے ہیں. بالکل ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کرتے، ریسرچ میں بھی نہیں کرتے. ہم سسٹمائزڈ وے میں آتے ہی نہیں ہیں. اتنے سالوں کے بعد بھی نہیں آ پا رہے.
कब आएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल. जहाँ पे हमें गंदम ग्रो करनी चाहिए वहाँ हम ऑयल सीड ग्रो करें. ठीक है, जहाँ ऑयल सीड ग्रो करना चाह रहे हैं वहाँ पर हम कॉटन. अब देखें ये जो कॉटन है हमारी क्यों तबाह हुई है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर शुगर केन इंडस्ट्री का है. ठीक है, उन्होंने जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था वहाँ पे सब्सिडीज दे के फार्मर को शुगर केन ग्रो करवाया. हमारी कॉटन की प्रोडक्शन ही जीरो हो गई. अब आप लोग, ये गवर्नमेंट वाले काम है. ठीक है ना, रिसर्च के इदारे. अब मैं इधर बैठी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करती है, अच्छी नहीं लगूंगी. गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकती है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है. और ये, और अगर वो अपनी सही इंटेंशन से और प्रायोरिटीज़ एरिया सेट करके इसको अगर सॉल्व करना चाहिए तो क्यों नहीं होगा. दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल सही है. जैसे भी कोई भी प्लान एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले उसका PC1 तैयार होता है. जी जी. तो अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम शायद किसी तरह ये मामला रुक सकता है, टल सकता है, या हम कोशिश कर सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं इस चीज़ पे कि हमारा ये स्टैंस है, हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें इसको किसी तरह रोकना है. उसके बारे में हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए गवर्नमेंट को? जी, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, हमारे इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स भी कर रहे हैं, हेड लोग भी कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद पे दुनिया कायम है. हम लोग पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये प्रोसेस रुक जाएगा और ना गवर्नमेंट को कुछ समझ आएगी कि हम सिर्फ एक इदारे को इसको नहीं लेते, हम इसको अपनी फूड सिक्योरिटी और कौमी सलामती के इंस्टीट्यूट के तौर पर लें. तो कभी भी हम इन इदारों की इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ना करें कि आप ये देखें जो चीज़ इवोल्यूशन से आती है आहिस्ता आहिस्ता तरीके से उसकी आप चेंज लाना चाहते हैं तो वही देर पा होती है. जब इनकलाब आता है तो वो बहुत सी चीज़ें बर्बाद करता है. और स्पेशली रिस्क जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा फैक्टर है. आप देखें इस एक्ट में आपको कहीं रिस्क मैनेजमेंट नज़र आ रही है? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे जाते तो पहले एक पायलट प्रोजेक्ट पे आप ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट का कहीं और भी आप शुरू कर सकते थे. अगर वो 3 सालों में या 5 सालों में अच्छा परफॉर्म करता है उसको आप और ज़्यादा बड़ा कर लें, और ज़्यादा उसको ले जाएं. हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब एक एब्रप्ट किस्म की आप चेंज लाएंगे और इस तरह से तो ये हमें साफ सामने नज़र आती हुई हम लोग अब खुदकुशी करने के लिए तो नहीं. इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये शोबा जो है बेहतरी की तरफ जाएगा और ये इदारे जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन से इंशाल्लाह शायद बच जाएंगे. बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो भी हमारे हक में बेहतर होगा. एक यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे. कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद. 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6. The unstoppable, the unstoppable, the unstoppable, the unmatchable, the unmatchable, the unmatchable, The unbreakable, the unbreakable, the unbreakable, the unbreakable. Wave FM 96.6. The voice that entertains you whole year. Wave FM 96.6. उभरती किरणों और डूबते पहरों का साज वेव FM 96.6. Wave FM 96.6. Your station. Across the waves of air. This is FM 96.6. वेलकम बैक. मुझे कहते हैं फ़ारूक शेख और आप सुने करंट अफेयर्स वेव FM 96.6 पर. मैडम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, फोकस तो हमारा ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन है. उसमें जो एक की पॉइंट है कि जो जर्म प्लाज्म को हम डिस्कस नहीं कर सके कि हमारा एक इदारा 100 साल से प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट वैराइटीज़ को. तो ये जो हमारी एक इंटीग्रिटी है नेशनल, उसको किस हद तक ख़तरा हो सकता है, हम इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी में?
जी बिल्कुल, ये हमारा ना एक ख़जाना होता है एक ब्रीडर का. जितनी उसके पास पिछला जर्म प्लाज्म है वो उसके पास सोर्स है कि उसने ना न्यू वेराइटीज़ बनानी है. अब जी ऑल दो एक बीमारी नहीं है हमारी फील्ड में ना, लेकिन वो एक रस्ट की बीमारी आप समझें एग्जांपल, लेकिन सडन उसका अटैक आ जाता है, एक वेव आ जाती है. अब हमारी कोई भी करंट वेराइटी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको ना विद स्टैंड कर सके रेस्ट की डिजीज़ की. तो फिर हमारा जो ब्रीडर होता है वो हमें बताता है कि जी फ़लाँ बीमारी उसमें रेजिस्टेंट जीन है, फिर हम उसे क्रॉस करते हैं तो फ़ौरन ही हम लोग ना वो वैरायटी लेकर आते हैं. अदरवाइज यील्डिंग वैरायटी के साथ हम क्रॉस करते हैं. अब ये सारा जो हमारा जर्म प्लाज्मा है ये हमारा नेशनल एसेट है. ठीक है, हमारे जो 10 पीछे से 4 साइंटिस्टों की जो जिसे पीढ़ी कहते हैं उसकी ये ना काविशों की ज़मानत है. अब ये साइंटिस्ट ये सारे उनका ये भी एक वो इशू है, वो कहते हैं कई हमारी वैरायटीज़ अप्रूव हो चुकी हैं, कई पाइपलाइन में हैं. ठीक है, अभी उनको 1 साल बाद 2 साल बाद उन्होंने आना है. ब्रीडर एक्ट के तहत भी ये नहीं बनता कि आप उनको दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट कर दें और उससे आप उसका मटेरियल ले लें. तो दूसरा ये कि ये सारे पब्लिक इंस्टीट्यूट होते हैं, ये पब्लिक ही इसको ना चलाती है, सेफ गार्ड उसका करती है. कोई भी आप ना मार्केट से बंदे उठा के आप ले आए उस तरह से वो कभी भी उसके इवन कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी वो बाहर निकल जाते हैं. तो आप ये कैसे ज़मानत दे सकते हैं कि आप ना उसका जर्म प्लाज्म को सेव कर सकेंगे. और दूसरा क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में हमारे पाकिस्तान का जर्म प्लाज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम जब भी इसे कहीं बाहर भेजते हैं तो ये पहले नंबर पर आता है, क्योंकि अब जो है क्लाइमेट चेंज में स्ट्रेस ब्रीडिंग पर काम हो रहा है ज़्यादा, और यहाँ पे गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती है शिद्दत की और सर्दी भी उतनी शिद्दत की पड़ती है. इसलिए जब भी ये कहीं जाता है स्ट्रेस ब्रीडिंग में हमारा जो मटीरियल है वो पहले नंबर पर आता है. अभी हमारी जो अकबर वैरायटी है उसको पूरी दुनिया जो है वो मांग रही है कि जी हमें भी दें, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को दें. ठीक है, ये अब गवर्नमेंट के हैं, ये मुआहदे करेंगे, जो है देखा जाएगा. लेकिन ये भी हमारा ख़तरे में आ गया है ये जर्म प्लाज्म. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने ना ये रेज़ किया है. तो ये भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी तबाह होने के ये इसके पूरा सही है. मुल्क की ज़राअत की तहकीकी इदारे हैं या ज़राअत को ओवरऑल क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप? देखें जी, ज़राअत का मुस्तकबिल आपके जो है उससे आपकी फूड सिक्योरिटी का मुस्तकबिल है, फूड सिक्योरिटी के मुस्तकबिल से आपकी कौमी सलामती का मुस्तकबिल है. ठीक है, आप देखें 80 की दहाई में इतनी बड़ी जो वर्ल्ड पावर थी रशिया वो टूट गया. क्यों? उसको फूड सिक्योरिटी नहीं थी. लेकिन हमारा मुल्क 20 साल की इंतहा की दहशत गर्दी के बावजूद स्टेबल रहा, क्योंकि हमारी जो है क्रॉप्स फील्ड में थी और किसानों के घरों में दाने थे. सीरिया, इराक, इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए. अब एग्रीकल्चर रिसर्च जो है आपकी ब्रेन फैक्ट्री आपकी यूनिवर्सिटी है, वो मुसलसल ग्रेजुएट PhD ये सारे प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, मैन पावर आपके पास है. उधर से आप एक और देखें कि प्रॉब्लम आपकी जो है वो पॉपुलेशन है. अभी 22 करोड़ है, 2025 तक प्रिडिक्ट किया गया 25 करोड़ हो जानी है, और 2050 तक उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान की जो है आबादी वो आ जाएगी. इतने लोगों को आपने फीड करना है. इस वक्त आप लोग कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए. अक्लमंदी इसमें नहीं है. आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे ये जो आप तबाही दारों की करने जा रहे हैं, इससे बेटर है कि आप ना एक अलग से कोई आप पायलट प्रोजेक्ट ले लें, कोई पैरेलल आप इंस्टीट्यूट बना दें. जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर आप इनको आप देख लें कि क्या होता है. लेकिन ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आने वाली नस्लों के लिए भी ठीक नहीं है, और ज़राअत के मुस्तकबिल के लिए भी ठीक नहीं. बिल्कुल सही है. बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती वक्त दिया और आज तशरीफ़ लाई. एंड में मैं थोड़ा सा एक चीज़ कहना चाहूँगी कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो. यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो. खुदा करे मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. हमेशा जाने से पहले चंद एक बातें आपसे शेयर करता हूँ. आज हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर रिसर्च अचीवमेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से. जो मैंने एक्ट अभी पढ़ा था जब प्रोग्राम के आगाज़ में, उसमें गवर्नमेंट की जानिब से जो पॉइंट्स बताए गए जिनकी वजह से ये प्लान दिया गया कि इसको जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में ले लाया जाए, प्राइवेटाइज़ किया जाए,
اور اس کے اگینسٹ جو پالیسیز دی گئی انہیں پالیسیز میں سے چند ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا کہ شاید یہ ریمیڈیز بھی بہتر کنسیڈر کی جا سکتی ہیں اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی پالیسیز بنائے, کسی بھی جیسے اس سال گندم کی فصل کے حوالے سے پالیسیز بنی ہیں, اور بھی بہت ساری ہماری جو بھی کراپس ہیں ان کے اوپر پلانس اچھے بنائے جائیں اور ڈیم بنائے جائیں. ملکی زراعت کو مستقبل میں بھی پانی کا خطرہ جو لاحق ہے اس سے بچنا چاہیے. ہمیں تحقیقاتی اداروں اور ان کے سائنسدانوں کی علمی قابلیت کو بڑھانے کے مواقع دینے چاہیے جو بہت ضروری ہے. اور جیسے میں بھی بات کر رہا تھا کہ ٹریننگز کا ہمارے یہاں پہ فقدان ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تحقیقی ادارے ہیں ان کو خاص طور پہ فوکس کریں, ان کو بہتری کی جانب لے کر آئیں, اور زراعت کے نمائندگان جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے